آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آدھی دنیا کا حسن ایک طرف تھا، حسن خرید تو اس نے لیا غلاموں کی منڈی سے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ غلام نہیں، کسی اچھے خاندان کا لڑکا ہے۔ اے تاجرو، لوگوں کو جب چیزیں تول کے دو تو کمی نہ کیا کرو، کمال ظرف ہے اللہ کا، سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر بھی مہلت اور ٹائم دیتا ہے بندے کو۔ ہم نے اس کو جا کر بیچ دینا ہے منڈی میں تو پیسے پھر ہم ہی کھائیں، سارا قافلہ کیوں لے؟ ایسے تو سارا غلام ہے، نوکر ہے ہمارا، یہ بھاگ جاتا ہے گھر سے، یہ چھپا ہوا تھا یہاں پر۔ اگر بات کھل گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ہمیں۔ نسب اصل نطفے سے چلتا ہے جس کی وہ اولاد ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کی 18 آیتوں کے حوالے سے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، اور ہماری گفتگو آخری جو تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اور رب کائنات نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ بات پہنچا دی یوسف علیہ السلام کے دل میں کہ آپ فکر مند نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کرو گے، یعنی اللہ آپ کو خیر سے نکالے گا۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ اللہ آپ کو خیر سے یہاں سے نکالے گا، آپ کو بلند مرتبہ دے گا، آپ کے بھائیوں کو آپ کے سامنے جھکنا ہوگا اور آپ انہیں احساس دلائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وجاءت سیارۃ، اب راہ تھی، رستے تھے، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ سیارہ، سیارہ قافلے کو کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ نکلا ہے سیر سے، سیر کہتے ہیں چلنا، چونکہ قافلہ بھی چل رہا ہوتا ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا سیارہ۔ طیر کا معنی ہوتا ہے اڑنا، ہوائی جہاز کو کہتے ہیں طیارہ۔ عربی زبان میں جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں ان سے بنیادی بات سے پھر آگے لفظ بنائے جاتے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ وہاں آیا جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں وہ مدین سے چلا تھا اور مصر کے راہ جا رہا تھا، تو درمیان میں یہ علاقہ پڑتا تھا، مدین سے مصر کی جانب۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا۔ وارد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے آنے والا، مگر یہاں مراد وہ بندہ ہے جو قافلے سے پہلے یا قافلے کے پڑاؤ کے وقت ان کے لیے پانی شانی کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا جب سفر اونٹوں پہ ہو رہا ہے اور آپ پانی کی حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ پانی والی جگہ ملے گی تو قیام کریں گے، رکیں گے وہاں پہ۔ انہوں نے اپنا پانی لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اس نے اپنا ڈول پانی میں لٹکایا۔ دلو کہتے ہیں ڈول کو، اور ادلا کا معنی ہے ڈول کا پھینکنا۔ اس نے نیچے ڈول ڈالا۔ جب اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو تھام لیا، اور نکالنے والے نے رسی کو باہر کھینچا تو ڈول کے اندر یا ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، ظاہر ہے اس نے تو حیران ہونا ہی تھا، بات ہی ایسی تھی، پانی نکال رہے ہیں، بچہ نکل آیا ہے اندر سے کنویں سے۔ قال یا بشرا، مگر وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا قافلے والو مبارک ہو، بشرا کہتے ہیں خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا نکل آیا اندر سے۔ قال یا بشرا، کہنے لگا خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے۔ اچھا، غلام عربی زبان اتنی جامع زبان ہے کہ آپ اگر عربی کی وسعت پہ غور کریں حیران رہ جائیں گے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اس کا نام ہے جنین۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، اس کا نام ہے رضی، جس سے رضاعت نکلا ہے، رضی، دودھ پینے والا بچہ۔ جب بچے نے دودھ چھوڑ کے روٹی کھانا شروع کر دی اس کا نام ہے فطیم، یعنی جب وہ فطیم بولیں گے تو آٹومیٹکلی اس عمر کا بچہ جس نے دودھ چھوڑ کے روٹی کھانی شروع کر دی ہے، یہ خود بخود لفظ کے اندر ہے۔ جب رضی بولیں گے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہے کہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے۔ تو عربی زبان کی یہ وسعت ہے۔
اور بچہ جب قریب البلوغ ہوتا ہے اسے مراہق کہتے ہیں، اور ان سارے ناموں کے اوپر ایک نام غلام کا بھی بولا جاتا ہے، اور جب بچہ جوان ہو جائے اسے فتح کہتے ہیں۔ فتح، وہ جو حدیث پاک میں لا فتح الا علی، کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے، لا سیف الا ذوالفقار، اور کوئی تلوار حضرت علی کی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ تو فتح وہاں پہ بالغ جوان کے بارے میں آیا ہوا۔ تو آپ نے دیکھا عمر کے ہر ایج گروپ کے لیے عربی کے الگ الگ نام ہیں۔ بات یہاں تک ہے کہ اس انگلی، ہم تو سب کو انگلیاں کہتے ہیں، اس کو انگوٹھا کہتے ہیں، عربی میں اس کو خنصر، یہ بنصر، یہ وسطیٰ، یہ سبابہ، یہ ابہام، ایک ایک انگل کا الگ نام ہے۔ ہم نے بھی نام رکھے ہوئے، ہتھیلی ہے، پشت کا ایک الگ نام ہے۔ الغرض مقصود بتانا یہ ہے کہ عربی زبان کی جامعیت، خدا نے اس زبان کو چنا ہے تو کچھ اس کے اندر ایسی بات رکھی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے کہا یہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان سمجھ کے چھپا لیا۔ اب قافلے میں ہو سکتا ہے 100-150 بندہ ہو، مگر وہ بندہ جو پانی ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا اس کا جو خاص اپنا حلقہ تھا، جو 10 بندوں کا 15 بندوں کا، انہوں نے چھپا لیا اس کہ باقی قافلے کو پتہ نہ لگے۔ دل میں اسی وقت ان میں آ گیا کہ چونکہ ہم نے اس کو جا کر بیچ دینا ہے منڈی میں، تو پیسے پھر ہم ہی کھائیں، سارا قافلہ کیوں لے، ایسے تو سارے حصے دار بن جائیں گے اور بات کھل جائے گی کہ ہم نے چوری کا لڑکا اٹھایا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے جو 2-4 خاص بندے تھے ان میں چھپا لی بات۔ وَأَسَرُّوهُ، اسرو سر سے نکلا ہے، سر، اسرار، راز، انہوں نے چھپا لیا اس بات کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، بیداعتاً، بیداعت کہتے ہیں سامان تجارت، جیسے آپ کی دکان میں مال رکھا ہوتا ہے، انہوں نے مال سمجھ کے چھپا لیا۔ واللہ علیم بما تعملون، اللہ مطلب جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جان رہا تھا تم کیا کر رہے ہو یوسف کے ساتھ، اللہ سب دیکھ رہا تھا لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہم کہتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں، چھپاتے کیا ہیں، ظاہر کیا کرتے ہیں، یہ ساری گیم ہم کرتے ہیں، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اتنا وسیع بخشش و مغفرت والا، درگزر والا رب ہے کہ ہماری فوری گرفت نہیں کرتا۔ کمال ظرف ہے اللہ کا، سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر بھی مہلت اور ٹائم دیتا ہے بندے کو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ شرو عربی زبان کا یہ وہ لفظ ہے جس کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ورڈ ہے، اس کے اندر دونوں میننگز ہیں، بائی کرنا اور سیل کرنا، خریدنا بیچنا۔ اب یہاں پر اس کا معنی، یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے اس پر بڑی بحث کی گئی ہے۔ وَشَرَوْهُ، انہوں نے بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، معمولی قیمت میں۔ بخس عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کی کمی والی شکل۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے تاجرو لوگوں کو جب چیزیں تول کے دو تو کمی نہ کیا کرو۔ تبخسو، بخس کا لفظ آیا، کمی کرنا چیزوں میں۔ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے بڑی تھوڑی سی قیمت میں ان کو بیچ دیا۔ اب سوال یہاں یہ ہے یہ بیچنے والے کون ہیں، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ دو پارٹیاں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی، یا وہ قافلے والے جنہوں نے چھپا لیا تھا انہوں نے جا کے منڈی میں جو بیچا۔ یہ دونوں پارٹیوں کا ذکر مفسرین کرام نے کیا ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ بھائی، اچھا یہ جو بائبل ہے عیسائیوں کی جو ہماری جو کتاب ان کے پاس ہے، بائبل، تالمود وغیرہ، اس میں یہی ذکر ہے کہ بھائیوں نے بیچا۔ بیچا تو تاجروں نے بھی جا کے ہے مصر میں، یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں بیچا، مگر یہاں کیا مراد ہے، معمولی قیمت میں کس نے بیچا؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روزانہ چکر بھی مارتے تھے، دیکھ کے آئیں آج حال کیا، کنویں میں پڑا ہے نہیں پڑا ہوا ہے، کیا گزر رہی ہے اس کے اوپر، تو چکر مار کے نظر بھی ڈالتے تھے، نگاہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دن دیکھا قافلہ آ کے رکا ہے، پانی لینے گیا ہے، وہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں سارا منظر، اور یوسف کو نکال کے لے گئے۔ اب وہ وہاں پر پہنچ گئے
اور وہاں پر پہنچ کر ان 10 بھائیوں نے رولا ڈال دیا، یہ ہمارا غلام ہے، نوکر ہے ہمارا، یہ بھاگ جاتا ہے گھر سے، یہ چھپا ہوا تھا یہاں پر۔ وہ مالک بننا شروع ہو گئے، بھائی کو غلام بنا دیا۔ ایک باپ کی اولاد ہے، اس کو بھائی کہہ کے سینے سے لگانے کی بجائے غلام بنا لیا، اور ان کے دل میں یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے یہ قافلے والے لے بھی جائیں تاکہ جو مسئلہ ہے کہ ابا کے سامنے نہ جائے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، یہ چلا بھی جائے یہاں سے۔ اب انہوں نے ایک طرح سے روب بھی ڈالا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، بس ہم اس سے تنگ آ گئے، یار تم لوگ لے جاؤ اس کو، ہم بیچتے ہیں اس کو۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے ان کو پیسوں سے تو رغبت تھی نہیں، ان کا تو مقصد یہ تھا کہ یوسف کو لے جائیں یہاں سے۔ انہوں نے کوئی بھاؤ تاؤ زیادہ نہیں کیا، اچھا بھائی یار جتنے ہیں آپ دیں، ہم تو بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، آپ اس کو لے جائیں یہاں سے بس۔ اس زمانے میں جو درہم ہوتے تھے چاندی کے، انہیں تول کے دیا جاتا تھا۔ جب درہم کی مقدار زیادہ ہوتی تھی تو تول کے دیتے تھے، آدھا کلو درہم، 1 کلو درہم۔ لیکن قرآن کہتا ہے انہوں نے گنتی کے ایسے 15-20 درہم دے کر، گنتی کے جو انگلی پہ گنے جاتے تھے وہ لے کر بھائی کو بیچ دیا، گنتی کے درہم۔ دراہم معدودہ، قرآن نے لفظ بولا دراہم معدودہ، معدودہ نکلا ہے عدد سے، گنے چنے چند تھوڑے سے پیسے لے کر انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں پیسوں سے رغبت ہی نہیں تھی۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد، بے رغبتی کرنے والا۔ زاہد کا لفظ نکلا ہے زہد سے، زہد کہتے ہیں بے رغبتی۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو بے رغبتی کرنے والا ہو۔ صوفیاء میں ہم زاہد کہتے ہیں جو دنیا کی محبت سے کنارہ کش ہو کر، دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کے ساتھ جڑنے والا ہو، اسے زاہد کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں، حدیث کی بکس میں چیپٹر ہے الزہد عن الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے مال و دولت سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ ایک بار کسی نے آقا سے سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے وہ کون سا کام ہے کہ جس کو میں کروں تو اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اللہ مجھ سے پیار کرے؟ تو سرکار نے کہا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے پیار کرے گا۔ پھر اس نے کہا آقا وہ کام بتائیے جس کو میں کروں تو لوگ بھی مجھ سے پیار کریں؟ تو کہا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا جو مال، اس سے بھی بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے پیار کریں گے۔ ہم کس سے منہ پھیرتے ہیں؟ جو بندہ ہم سے طمع رکھے زیادہ، آئے اس کی کوشش ہو کہ جا کے یہ بھی لے آؤں اس سے، یہ بھی کھاؤں اس سے، آج جا کے روٹی کھاؤں، اگلے دن پہنچ جائے، بندے کا دل اس سے دور ہوتا ہے، یار یہ روز روز ہی سر پہ لگا ہوتا ہے یہ۔ تو کہا لوگوں کے جو ہاتھوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جا تو لوگوں کو بھی پیارا لگے گا، اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو جا تو اللہ کو پیارا لگے گا۔ تو زہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبت ہو جانا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ جو برادران یوسف تھے انہیں پیسوں سے تو غرض تھی ہی نہیں، اس سے تو بے رغبت تھے، وہ اصل میں تو وہ اپنے بھائی سے معاذ اللہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اب بہت سے مفسرین، میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ کہانی بائبل نے خود بنا لی ہے، اصل میں وہ تاجروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کنویں سے نکالا تھا، انہوں نے مصر میں جا کے جو بیچا انہوں نے معمولی پیسوں میں بیچ دیا، اس لیے کہ انہیں ڈر تھا یہ ہمارا غلام تو ہے نہیں، ہم نے تو خود چوری چھپے اس کو پکڑا ہوا ہے، اگر بات کھل گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ہمیں۔ اگر حکومتی کسی اہلکار کو پتہ لگ گیا کہ یہ بچہ چوری کر کے لائے ہوئے ہیں تو بیچنا اور پیسے بڑھانا تو دور کی بات ہے، الٹا ہمیں جیل پڑ جائے گی۔ تو بس وہ بھی چاہتے تھے کہ بس کسی طریقے سے تھوڑے بہت پیسے ملے اور ہم اس کو روانہ کر دیں۔ یہ دونوں باتیں مفسرین کرام نے تفسیروں میں لکھی ہیں۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جب مصر میں وہ لے کر گئے، اب وہاں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ مصر کے اندر جو خریدار تھے، اور جیسے اب ہم اللہ کا شکر ادا کریں آج کے زمانے میں جہاں بہت سے ظلم اور مظالم اپنی جگہ پر ہیں، مگر اس طرح کھلے عام انسانوں کی منڈیاں تو ہمارے معاشرے میں نہیں لگ رہی ہیں۔ جیسے آپ بکر منڈی جاتے ہیں، جیسے آپ فلاں جگہ جاتے ہیں، آپ بکری کو ہاتھ لگا، چیک کر، یہ کر، وہ کر، پیسے کر کے آتے ہیں، ایسے بندے بکتے تھے، ایسے مرد و عورت بکتے تھے۔ شکل صورت دیکھ، اس کی طاقت توانائی جلد شلد دیکھ کر، رنگ روپ دیکھ کر بندوں کے پیسے لگتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
تو انہوں نے وہاں جا کر مصر میں اسرا کی منڈی میں جا کر ان کو بیچ دیا، اور جو خریدار اس کا فائنلی جس نے خریدا بولی لگی ہوگی، وہ اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا عزیز مصر، جو لفظ قرآن نے استعمال کیا عزیز مصر۔ اب عزیز کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ عزیز کا لفظی معنی ہوتا ہے، اللہ کا نام ہے عزیز جو غالب ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا عزیز، اس کا معنی ہوتا ہے جو غالب ہے، یعنی اپنے شہر کے اندر جو سب سے اونچا بندہ تھا، غالب تھا، آپ اس کو گورنر کہیں، آپ اس کو وزیر اعلیٰ کہیں، آپ اس کو کوئی نام دیں، یعنی اس زمانے کا بادشاہ جو فرعون، ولید اس کا نام تھا، اس کا نمائندہ تھا مصر کے اوپر، وہ خود پوری سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کا ایک نمائندہ تھا مصر شہر کے اوپر، تو شہر مصر کا وہ سب سے اعلیٰ عہدیدار تھا۔ بائبل میں اس کا نام فوتیفار آیا ہے، فے واو تو یہ فعل فارے، فوتیفار، یہ اس کا نام بائبل کے اندر آیا ہے۔ قرآن نے نام نہیں لیا، قرآن نے کہا عزیز مصر، اور یہاں پر تو عزیز مصر بھی نہیں آیا، آگے اگلی آیتوں میں جا کر آیا، یہاں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، وہ شخص جس نے ان کو خریدا تھا مصر میں۔ اب قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، دوسری جگہ سے معلوم ہوا جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، تو عزیز مصر نے جا کر کہا لِإِمْرَأَتِهِ، اپنی عورت سے یعنی اپنی بیوی سے جا کر کہا۔ قرآن نے بیوی کا نام نہیں لیا، ہمارے ہاں مشہور ہو گیا زلیخا لوگ بولتے ہیں، عربی میں اس کا صحیح جو اعراب لگا ہوا وہ زلیخا ہے، زے پہ زبر لام پہ چھوٹی زیر، ہم بولتے زلیخا ہیں، یا اس کا نام رائیل آیا ہے، دو نام آئے ہیں، رائیل اور زلیخا۔ عزیز مصر کی بیوی فوتیفار کی بیوی تھی، وہ جو قرآن کہتا ہے جس نے خریدا تھا ان کو بازار سے، وہ ان کو گھر لے گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسوا، اس کا عزت والا ٹھکانہ دو اس کو۔ اکرم، اکرمی یہ اکرام سے نکلا ہے، تکریم، عزت، احترام، تکریم۔ اکرمی عورت کو کہا تو مؤنث کا صیغہ ہے، عزت دو اس کو، اور صرف اس کو نہیں، مسوا، اس کے ٹھکانے کو عزت دو، یعنی جو کمرہ اس کو دو، جو جگہ دو، بہترین اس کو جگہ دو، یعنی گھر میں نوکر کمی کمین کے طور پہ نہیں لا رہا میں اس کو۔ وہ فوتیفار بڑا جہاندیدہ آدمی تھا، ظاہر ہے جو پورے مصر کا گورنر ہے، وہ کوئی اتنا بچہ تو نہیں تھا، خرید تو اس نے لیا غلاموں کی منڈی سے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ غلام نہیں، کسی اچھے خاندان کا لڑکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دوربین اور آگے کی نظر رکھنے والے، انجام کو دیکھنے والے، عقل مندی سے تاڑنے والے تین بندوں کے نام بڑے مشہور ہیں، ان میں ایک یہ عزیز مصر تھا، یہ حضرت یوسف کو دیکھتے ہی جان گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ دوسرا نام لیا گیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، کہ جب حضرت موسیٰ مصر سے بھاگ کے مدین پہنچے تھے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی نکالنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لوگ پانی عورت کو نہیں پلانے دے رہے تھے، جیسے لوگ حیا نہیں کر رہے عورت کا، اپنے جانور پلا رہے ہیں، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں پیچھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، حالانکہ ایک نئے علاقے میں گئے ہوئے ہیں، جان پہچان نہیں ہے، مگر کہا بچیو تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہماری بکریاں ہیں، پانی پلانا ہے، ہمیں موقع نہیں مل رہا، ہمارا والد بوڑھا ہے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، کہا پیچھے ہٹو، مجھے دو بکریاں، میں بھی پانی پلا کے لاتا ہوں۔ آپ نے ساروں آگے پیچھے کر کے ان کو پانی پلوا کے روانہ کر دیا۔ اب ان لڑکیوں نے جا کے باپ سے کہا ابا جان اگر گھر میں کوئی بندہ رکھنا ہے کام کے لیے جو طاقتور بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، تو ہم نوجوان موسیٰ کو دیکھ کر آئیں گے۔ تو یہ عورتیں بھی پہچان گئیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ عام نوجوان نہیں ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر کا جو انتخاب کیا خلیفہ ہونے کے لیے، یہ بھی کمال انتخاب تھا ان کا جو انہوں نے کیا، اور دنیا ساری گواہی دیتی ہے کہ ان سے بہتر انتظام کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تین بندے جو آگے کو حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے، ان کا ذکر انہوں نے کیا۔ تو فرعون نے یہ جو عزیز مصر تھا یہ بھی جان گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، اس لیے گھر میں آ کر جو ہدایت دے رہا ہے، ورنہ جو بندہ آپ منڈی سے خرید کے لے کر آئیں گے اس کو کہ اس لیے خرید کے لاتے ہیں کہ گھر میں بٹھا کے اس کو کھانے رکھیں، اس کے آگے اس کا احترام کریں، ایسے کون لے کر آتا ہے؟ آپ ملازم رکھتے ہیں تو ملازم کام کروانے کے لیے رکھتے ہیں،
مگر وہ ہدایت کیا دے رہا ہے بیوی کو کہ اکرمی مسوا، اس کے ٹھکانے کو عزت سے ٹھکانہ دو، اس کا بستر، چارپائی، اس کا کمرہ، جب کمرے کا خیال کرنا ہے کہ اچھا ہو تو پھر بندے کا خیال تو اس سے اونچا ہی رکھا جائے گا۔ یہ مبالغے کے لیے اس نے کہا کہ اس کے رہنے کا انتظام بڑے اعلیٰ طریقے سے کرو۔ اور آگے بولا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے، ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کہا یہ لڑکا ہے، اس وقت عمر آپ کی 17-18 سال تھی، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو، یہ بچہ عام بچہ نہیں لگ رہا، اس کے اخلاق، اس کا آداب، اس کا طور طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بات کرنا بتا رہا ہے کہ یہ عام گھر کا بچہ نہیں ہے۔ اور وہ عام گھر کے تھے بھی نہیں، وہ تو اس گھر کے تھے جس گھر میں اللہ کے نبی پیدا ہو رہے تھے، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، وہ کوئی عام گھر کے ہو سکتے ہیں؟ ان کا چہرہ بول رہا تھا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آدھی دنیا کا حسن ایک طرف تھا، حسن یوسف ایک طرف تھا۔ میں نے یوسف، آقا تعریف کر رہے ہیں، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پوری آدھی دنیا کا حسن ایک طرف کر دیں، آدھی دنیا کا حسن اکیلے یوسف کو ملا ہوا تھا۔ تو کیا پہچانیں گے نہیں فرعون؟ ان کی آنکھیں ہی اندھی تھیں جنہوں نے قافلے میں ان کو چھپا کے رکھ لیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور کیسا ہے، وہ اندھے لوگ ہوں گے۔ مگر عزیز مصر پہچان گیا اور کہا کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، یہ ہم بیٹا بنا لیں گے۔ آج یہ جو بیٹا بنانا ہے اس کو کہتے ہیں متبنہ بنانا، انگلش میں کہتے ہیں ایڈاپٹ کرنا۔ ہم نے بچہ ایڈاپٹ کر لیا ہے، ایڈاپشن۔ ہمارے دین میں یہ جائز نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ جائز نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں چلن ہوتا ہے، بچہ نہیں ہوا کسی کا تو اس نے اپنا کوئی بھتیجا گود لے لیا، بھتیجی لے لی، پھر رجسٹر میں سکول میں اپنا نام لکھوا دیا، بڑا ہوا تو اس کے آئی ڈی کارڈ میں اپنے آپ کو باپ اور اس کو بیٹا شو کر دیا۔ یہ دین اسلام میں حرام ہے، یہ ہمارے دین نے منع کیا اس بات سے۔ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ آپ کسی کو یہ میرا بیٹا ہے، 10 سال 15 سال 50 سال اس کو پالتے رہے، وہ پالنے سے بیٹا نہیں بنتا، وہ کہنے سے بیٹا نہیں بنتا۔ کہا یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، نسب اصل نطفے سے چلتا ہے جس کی وہ اولاد ہوتی ہے، وہ ان گھر کے اندر رہے، بعد میں اس گھر کے اندر اسی جنہوں نے بیٹا بنایا تھا بعد میں اللہ نے ان کو بیٹا بیٹی دے دی، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، بھلے وہ آپس کو بھائی بھائی کہتے رہیں، ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے رہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں وہ بیٹا نہیں بن جاتا منہ سے کہنے سے۔ اللہ پاک نے منع کیا۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ، جنہیں شروع میں جب ان کے ماں باپ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے تھے اور آقا نے ان کو اختیار دیا تھا رہو، چاہو تو میرے پاس رہو چاہو تو چلے جاؤ، انہوں نے سگے ماں باپ کو چھوڑ کر حضور کو اختیار کیا تھا۔ اس وقت حکم نہیں آیا تھا منع کا، آقا نے حرم میں جا کر کہا تھا آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے۔ لیکن جب یہ آیتیں اتری تو سرکار نے واپس ان کا نام زید بن حارثہ کر دیا تھا۔ دین کی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے کہ دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ عام آپ کو نظر آتا ہے، ہر محلے میں آپ کو ایسے 1-2 بندے مل جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوتا ہے، تو سمجھانے والی بات ہے۔ آج کے ہمارے ملکی قانون کے مطابق، چونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، یہ میرا عنوان ہے، بچے جو لقیط ہیں یا لاوارث بچے ہیں جن کا وارث کوئی نہیں ہوتا، ان کو کوئی بیٹا بنا لے، کئی شکلیں ہیں اس کی، اس پر ابھی کام ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اس پر ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس کے اصل باپ کا نام معلوم نہیں تو آپ اس کے خانے میں گارڈین لکھوائیں گے، گارڈین GUARDIAN، گارڈین لکھوائیں گے وہاں پر کہ میں اس کا سرپرست ہوں، سرپرست باپ نہیں، سرپرست کا لفظ لکھا جائے گا، پھر آپ اس کو پالیں، مگر اس کا جو شرعی سٹیٹس ہے وہ آپ کا بیٹا شرعی طور پر نہیں ہوگا، آپ کی بیٹیوں سے اس کا رشتہ جائز ہوگا، اور ان کا آپس میں اسی طرح سے پردے کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، وہ جو دینی سارے تقاضے ہیں
اس کا خیال رکھنا پڑے گا، منہ سے کہہ دینے سے کوئی سگا بیٹا نہیں بن جاتا ہے۔ آیت کریمہ کو مکمل کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر پر عزت والی جگہ عطا فرما دی۔ کہاں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، کہاں ہم نے ان کو اٹھایا اور شہر مصر کے سب سے بڑے گھر کے اندر ہم نے ان کو نوکر نہیں عزت والی جگہ عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کے لیے چاہے، جس کے دل میں چاہے پیار پیدا کر دے۔ فرعون بچے قتل کروا رہا تھا، اس نے جب سنا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو میرا تخت الٹے گا، اس نے کہا بچے مارو، سب ان کے بچے مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے پنگھوڑے میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا اور نہر فرعون کے آگے سے گزری، بچہ اٹھا کے لایا گیا۔ اسی فرعون کے دل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کا پیار پیدا کر دیا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اسی فرعون کے دل میں اس کا پیار پیدا کر دیا، اور فرعون ان کو اپنے گھر کے اندر رکھ کے پالنے لگا۔ نہیں جانتا تھا کہ آخر وقت میں یہ ہوگا کیا میرے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے عزیز مصر کے دل کو ایسا بنا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے ایک بہت اونچا شان اس کے دل میں ڈال دی، اور اس نے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کی رہائش، اس کا کھانا، اس کے ساتھ بات چیت انداز بڑے اعلیٰ طریقے سے رکھو، عزت دو، یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ عطا فرما دی۔ یہ ہمارا انتظام تھا، ہم نے کیا ایسا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے چاہا اب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں جگہ دینا۔ اب اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ آپ کسی جھونپڑی میں پلے بڑھیں تو آپ کو امور حکمرانی کا کیا پتہ چلے گا کہ انتظام کیسے کرنا ہے دنیا کا۔ ایک عام آدمی جس کا ایکسپوئر نہیں، جس کی نظر نہیں، جو جانتا نہیں، معلومات جس کو نہیں پتا، وہ کیسے سنبھالے گا انتظام کو؟ اللہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے تخت دینا ہے، بادشاہ بنانا ہے، یہ اس گھر میں رہے جہاں پہ حکمرانی کے فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں میٹنگیں ہوتی ہیں، جہاں ڈسکشن ہوتی ہیں، تاکہ یہ اپنی جوانی کے اندر ساری باتوں کو دیکھے۔ اور یوسف علیہ السلام اس تربیت کے ماحول میں بڑے ہوں جہاں پہ حکمرانی کی باتیں ان کے لیے ہاتھ کا کھیل بن جائیں، کوئی ان کے لیے پریشانی نہ ہو بعد میں۔ رب کائنات نے ان کو وہ ماحول فراہم کرنے کے لیے انہیں عزیز مصر کا گھر دیا۔ کہا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں باتوں کی جو صحیح توجیہ اور تشریح اور تعبیر ہے اس کا ہم علم بھی ان کو سکھائیں۔ وہ بھی موقع آئے گا جہاں پر ان کے خوابوں کے تعبیر کے علم کا ایک اظہار ہوگا، جس کے نتیجے میں ان کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ وہ بھی آگے ذکر آنے والا ہے۔ فرمایا واللہ غالب علی امرہ، یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اللہ غالب ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ دنیا لگی رہے، اللہ نے فیصلہ کیا اور خواب میں دکھایا کہ 11 ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، بھائی جھکیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ بھائی یوسف کے سامنے جھکیں گے۔ بھائیوں نے تدبیر کی کہ یوسف کا نام مٹا دیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ غالب ہے، ہوگا وہی جو میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہی ہوگا جو میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حالات بنتے جائیں گے، حالات بدلتے جائیں گے، اور چلتے چلتے وہ وقت آ جائے گا جب میرا حکم نافذ ہو جائے گا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پہ غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں اس بات کو۔ اکثر لوگ تنگی آئے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم تو گئے، ہمارا تو اب لگتا ہے ان حالات سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، پریشان۔ حالانکہ اللہ کو کیا منظور ہے ہمیں کیا پتہ۔ بڑے بڑے تاجدار نیچے گر جاتے ہیں اور گلیوں میں رلنے والے تاجوں پر کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جہاں پہنچانا چاہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی اللہم مالک الملک، اے ملکوں کے مالک، توتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملکوں کی بادشاہت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ بیدک الخیر، مولا ساری خیر کا مالک تو ہے، اور وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر غالب ہے۔ ولما بلغ اشدہ، جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں
حکم حکمت یا حکم کا لفظ بولا، اس سے مراد دانائی بھی ہے، اس سے مراد نبوت بھی ہے، اور ہم نے ان کو علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ آخری جملہ ہے اس آیت کا، آج کی ہماری گفتگو کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ اس کے ترجمے غور کیجئے گا، اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو ہم صلہ دیتے ہیں، اچھے کام کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ یہ ہماری مہربانی صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی انعام دیا کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کذالک کا معنی ہے ایسے ہی، جو بھی اچھی راہ پر چلتا ہے، نیکی پر چلتا ہے، تقوی پر چلتا ہے، اللہ کی اطاعت پہ چلتا ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی اور برائی کے رستے پر نہیں چلے اور صبر کا دامن تھاما، ہم نے ان کو عزت دی۔ جو بھی اس رستے پر چلے گا ہم اسے ایسا ہی انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی بندگی اور اس کے حکم پر چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ضرور صلہ اور بدلہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔